بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر کار جناب یہ وقت بھی آنا تھا، انوکھا کام ہو گیا ہے، انہونی ہو گئی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کوئی کیس، کوئی درخواست ایسی بھی آ گئی ہے کہ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نہیں سنیں گے۔ جی ہاں، یہ 120 درخواستوں کے بعد اس طرح سے کوئی معاملہ نظر آ رہا ہے کہ 120 کیسز، درخواستیں جو کہ آئیں عمران خان صاحب کی کیسز کے حوالے سے، سب جسٹس عامر فاروق صاحب نے خود سنی اپنے پاس۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک درخواست عمران خان صاحب کی طرف سے آئی کہ جس میں انہوں نے پھر کہا، پہلے کئی دفعہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، اب پھر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور اس میں بہت ہی انہوں نے خطرناک الزامات لگا دیے جسٹس عامر فاروق صاحب پر کہ جناب آپ تو نظر آ رہا ہے کہ جانبداری ہے، کہیں کوئی ریلیف نہیں، بہت سی باتیں میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں گا جو درخواست میں کہا گیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ 4 دسمبر کو جس طرح اس سائفر کیس کا سارا معاملہ چلا، جس طرح نقول کی تقسیم ہوئی نہیں ہوئی، جناب سارا ایسے چلایا جا رہا ہے، یہ جو جس کو کہا گیا اوپن ٹرائل، لیکن وہ اوپن بھی نہیں ہے، اس پر بھی سلمان احمد راجہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہم دوبارہ عدالت جا رہے ہیں۔ اب جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب اس کی سماعت کریں گے جو 4 دسمبر کے ٹرائل کورٹ کے آرڈر کے خلاف ہے، یعنی عمران خان کی درخواست اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے کل، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کل سماعت کریں گے۔ اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ کافی عرصے کے بعد یہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس کے علاوہ بھی کوئی سنگل بینچ جو ہے عمران خان کی درخواست سنے گا، اور یہ بڑے عرصے سے کہا تھا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب سے کوئی امید نہیں ہے، وہ کوئی ریلیف نہیں دیں گے۔ ہاں، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب پہلے 2 رکنی بینچ بنا تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اور وہ عامر فاروق صاحب نے ریلیف نہیں دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے وکلاء کہنا تھا کہ یہ کس طرح سے جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے، سارے جیل ٹرائل ہو رہے ہیں اور بالکل بند کر کے، نہ کسی کو پتہ ہے، نہ کوئی عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی وکیل جا سکتا ہے ان کے وکیل کے علاوہ، اور کوئی جا کر دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، جس پر آج سردار طارق صاحب نے کہہ دیا نا وہ فوجی ٹرائل میں کہ جی ایک تو اس نے بڑا مسئلہ ڈالا ہوا ہے، بنیادی انسانی حقوق، یہ کہاں سے لے آتے ہیں آپ؟ خیر، تو جناب اب بات یہ ہے کہ پتہ تو چلے کہ یہ سائفر کیس اتنا خطرناک اور اتنا اہم کیس جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، جی عمران خان صاحب کو اتنی دفعات لگائی گئی ہیں، ایسی دفعات لگائی گئی ہیں، وہ چل کیسے رہا ہے؟ تو میاں یہ عامر فاروق صاحب انہوں نے درخواست جو ہے ریجیکٹ کی، اس سے پہلے ٹرائل کورٹ نے ریجیکٹ کی تھی، پھر ڈویژن بینچ کے پاس گئی تو اس میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بھی تھے اور ساتھ غالباً خاتون جج تھیں، انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے اور یہ تو بنیادی چیزیں غلط ہیں، کس طرح سے نوٹیفیکیشن ہوا اس پر آپ ہمیں کہیں کہ یہ جج صاحب نے تو کہا ہی نہیں، خود سے حکومت کی طرف سے یہ آ گیا کہ ہاں جی کر دیں، اور جج صاحب نے کہا جی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں، جج صاحب کی طرف سے آنا چاہیے۔ پھر جناب وہ ایک دوبارہ سے ٹرائل شروع ہوا اور جج صاحب نے بھی کہہ دیا، حسنات صاحب نے، کہ جی ہاں جی بالکل جیل ٹرائل کریں، لیکن جیل ٹرائل اوپن ٹرائل کریں، وہ اوپن بھی نہیں ہو رہا۔ اب بھی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ خاندان کے لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے، تالے لگا دیے جاتے ہیں، عمران خان صاحب کو شیشے میں بند کر دیا جاتا ہے، نہ ان کی آواز جائے کسی بھی رپورٹر کو، کسی صحافی کو، صحافی بھی جناب پتہ نہیں کون کون سے آ جاتے ہیں۔ لطیف کو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آپ جیسے صحافی ہیں جن کا ہم کہتے ہیں اچھا اس کو بلاؤ جو ادارے سے ہیں، وہ نہیں آتے، پتہ نہیں کون سے آ جاتے ہیں، کوئی چیز رپورٹ نہ ہو، ذرا سی چیز رپورٹ ہو گئی تو اتنا طوفان آ گیا کہ اب ایف آئی اے کہہ رہا ہے کہ جی ان کیمرہ کر دیں۔ ان کیمرہ مطلب ہے کوئی رپورٹر نہیں، کوئی عام آدمی نہیں، کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ فیملی بھی نہیں ہوگی عمران خان صاحب کی یا شاہد قریشی کی، صرف اور صرف جناب وکیل ہو سکیں گے۔ ان کیمرہ کر دیں، خفیہ ترین کر دیں اس کو، پہلے ہی خفیہ چل رہا ہے، مزید اس کو خفیہ کر دیا جائے۔ ذرا سی کوئی بات باہر آ جائے، عمران خان کس طرح سے چل رہے تھے، کیا انہوں نے بات کی ہے، میڈیا سے کچھ بات کر دی یا وکلاء سے کوئی بات کر دی، وہ طوفان کھڑا ہو گیا۔ بھائی اتنا مضبوط کیس ہے، اگر سائفر کا سارا کچھ ہے جس پر وہ عمران خان صاحب کے ایک وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، ابو ذر سلمان نیازی، کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کہہ رہا ہے بندہ کہ جی انہوں نے اس کے مندرجات کو غلط، سائفر کے مندرجات کو غلط استعمال کیا یا اس میں وہ چیز تھی نہیں، تو پہلے پوچھیں آپ نے وہ پڑھا ہے کہ اس میں سائفر میں تھا کیا لکھا ہوا تھا؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عمران خان نے غلط بیانی کی؟ اگر تو جو کچھ اس میں لکھا ہے وہی عمران خان صاحب نے کہا تو پھر غلط بیانی نہیں ہوئی، تم نے پڑھا ہے، پڑھا ہی نہیں ہوا، دیکھا ہی نہیں ہوا، تو بڑی بنیادی اس میں غلطیاں ہیں، اس لیے شاید یہ چاہا جا رہا ہے کہ جی اس کو ان کیمرہ کر دیا جائے۔ ایف آئی کی درخواست ہے، اس پر کل فیصلہ ہونا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب کیا کرتے ہیں، کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے تو یہ کہہ دیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے کہ جی آپ نے سنگل اور ڈویژن بینچ کے تمام کیسز میں شامل ہو کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ چیف جسٹس کا عمران خان کے 120 کیسز کی سماعت کرنا ایک جج کے سائل کا پیچھا کرنے کی غیر معمولی مثال ہے، یہ درخواست میں یہ کہا گیا تھا۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس، کیونکہ پہلے عمران خان صاحب کو ریلیف اس میں ملا ہے، اگرچہ اب یہ الگ ایک کیس ہے، الگ درخواست ہے، اس میں سلمان خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ جائیں گے، یہ تو کوئی اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا، کسی طرح نہیں ہو رہا۔ دوسرا یہ ہوا ہے کہ سائفر کیس میں ان کیمرہ ٹرائل کی درخواست منظور ہوئی تو میڈیا، جنرل پبلک اور ملزمان کے اہل خانہ سمیت سبھی کورٹ روم سے باہر ہوں گے۔ جیل ٹرائل میں صرف پروسیکیوشن اور ملزمان کے وکلاء کو عدالتی کارروائی میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی، اور اب یہ کل فیصلہ ہوگا کہ آئندہ ٹرائل ان کیمرہ ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اسی طرح سے میں نے آپ سے عرض کیا، ایک یہ درخواست ایف آئی کی چلی گئی ہے، ادھر سے عمران خان صاحب کی درخواست آخر کار لگ گئی ہے اب جسٹس عامر فاروق صاحب کے علاوہ کسی کے پاس، یہ اصل خبر ہے جی، ان کے علاوہ بھی کسی کے پاس گئی ہے۔ اچھا، اب کل یہ سماعت ہوگی، اور اس میں جناب جو درخواست عمران خان صاحب نے دی تھی کہ جی کیا کچھ جسٹس عامر فاروق صاحب کر چکے ہیں اور کیوں ان پر اعتماد نہیں ہے، اس میں عمران خان صاحب نے یعنی اپنے وکیلوں کے توسط سے درخواست میں کہا کہ ایک تو اعتماد نہیں ہے جسٹس عامر فاروق پر۔ عمران خان نے چیف جسٹس عامر فاروق کے مقدمات سے علیحدگی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کے تمام کیسز سے خود کو علیحدہ کریں۔ واقعات کی ایک طویل فہرست ہے جو چیف جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کی وجہ بنا۔ چیف جسٹس کا آفس سنبھالنے کے بعد جسٹس عامر فاروق نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے معاملے میں ون مین ہائی کورٹ کا تاثر دیا۔ انٹرا کورٹ اپیلوں کے علاوہ ہر سنگل اور 2 رکنی بینچ میں چیف جسٹس عامر فاروق نے خود کو شامل کیا۔ اب تک سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی 120 درخواستوں پر چیف جسٹس عامر فاروق سماعت کر چکے۔ شوق پرانی 120 پر خود اکیلے نے کر دیا، یعنی 120 درخواستوں میں یہ ساروں میں یہ خود تھے کسی نہ کسی طرح سے، کہ ڈویژن بینچ بھی بنائے تو خود اس میں 2 ججز ہیں تو اس میں ایک شامل، سنگل ہے تو اس میں بھی شامل۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی وجہ سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کا ٹرائل خلاف قانون چلایا گیا۔ کاغذات نامزدگی میں اپنے زیر کفالت افراد کی تعداد سے متعلق کیس بھی چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کیا۔ درخواست گزار کی طرف سے سنگل رکنی بینچ پر اعتراض کے بعد 3 بینچ تشکیل دیا گیا۔ 3 رکنی بینچ نے اکثریتی فیصلہ دیتے ہوئے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درخواست کو مسترد کیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے نہ صرف اکثریتی فیصلے کو ویب سائٹ سے ہٹوایا بلکہ پریس ریلیز بھی جاری کی۔ بانی پی ٹی آئی چیف جسٹس عامر فاروق پر سے اعتماد کھو چکے ہیں۔ درخواست گزار کو چیف جسٹس عامر فاروق سے انصاف ملنے کی توقع نہیں رہی۔ چیف جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتمادی بے وجہ نہیں بلکہ ایک مدت سے ہونے والے واقعات کا نتیجہ ہے۔ یہ سب باتیں اب کی گئی ہیں۔ ہر کوئی اپنا ویسے اس وقت دیکھا جائے تو زور لگا رہا ہے، جس طرح اب پشاور ہائی کورٹ نے جس طرح کہا تھا کہ جی الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ ابھی نہ کرے، اس کو بلایا تھا تو الیکشن کمیشن بھی اڑ گیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم تو مانتے ہی انٹرا پارٹی الیکشن کو، اب 18 دسمبر کو آپ دوبارہ آئیں۔ ایک اور نوٹس انہوں نے جاری کر دیا ہے کہ یہ نہیں، ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کو نہیں مانتے، آپ اگر مطمئن کریں 18 دسمبر کو بلا لیا گیا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں جی بلہ تو نہیں ہوگا، اس پر کارروائی شروع ہو گئی ہے، لیکن لطیف کوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت بلہ ہوگا، آپ جو مرضی کر لیں، 80% ووٹ تحریک انصاف کو بلے کو پڑیں گے۔ اچھا، عمران خان صاحب کی اب توشہ خانہ میں بھی گرفتاری ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں جو ان کی عبوری ضمانت تھی وہ خارج کر دی گئی ہے، شاید اس وجہ سے کہ بھائی گل حسن اورنگزیب پتہ نہیں کیا کر دیں تو اگلے کیس میں کسی میں گرفتاری تو ہونی چاہیے۔ کیسوں میں گرفتاری اسی لیے جب بھی کچھ ہونا ہوتا ہے، توشہ خانہ میں آپ نے دیکھا کس طرح وہ کیس فارغ ہو گیا، آپ اس کو ذکر بھی نہیں کرتا، تو اس کے بعد سائفر کیس بنا دیا گیا تھا۔ اب نیب نے یہ وہ جو تھا معاملہ وہ غالباً الیکشن کمیشن کا تھا، ایک ہی توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن اپنی کارروائی ڈال رہا ہے، نیب اپنی کر رہا ہے، تو اب نیب نے جناب جس نیب نے میاں نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے پوری سہولت کاری کی، ہاتھ کھڑے کیے ہوئے، وہی نیب اب آ کر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب اب پشاور ہائی کورٹ کا ایک اور فیصلہ، تحریری فیصلہ آ گیا ہے، اور وہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی سمیت پشاور ہائی کورٹ نے تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے اور چیف سیکرٹری امتیازی سلوک کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ پشاور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری۔ تو جناب سارے مینج نہیں ہو رہے، یہ ایک مسئلہ ہے، کہیں پشاور ہائی کورٹ آ جاتی ہے، کہیں کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی درخواست چلیں جسٹس عامر فاروق صاحب کے علاوہ بھی کوئی سن رہا ہے، تو یہ معاملات جو ہیں کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے لیے ایک روشنی کی کرن ضرور نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں ایسے ریلیف کی امید ضرور نظر آتی ہے۔ باقی ان کے وکلاء خود کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کیس چلایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں جی اس میں تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، یہاں تو پہلے ہی فیصلے ہو چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔